اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ صحت کہتے کسے ہیں، ہیلتھ کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ یہ سوال اگر ہماری سوسائٹی میں پوچھا جائے لوگوں سے کہ ہاؤ کین یو ڈیفائن ہیلتھ، تو بہت سے لوگ سوچ میں پڑ جائیں گے، کیونکہ یہ وہ لفظ ہے جس کو ہم نے سنا بہت ہے، بولتے بہت ہیں، لیکن اس پہ سوچا نہیں ہے کہ ہیلتھ کہتے کسے ہیں، ہیلتھ کو ڈیفائن کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑا سا غور کرنے کے بعد جو پہلی ڈیفینیشن ذہن میں پیدا ہوگی، یہ وہ ڈیفینیشن ہے جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ہیلتھ کو ڈیفائن کرنے کی جو جدوجہد کی ہے، اس میں 3 ڈیفینیشنز ون بائی ون پروڈیوس کی ہیں۔ سب سے پہلی ڈیفینیشن جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کسی زمانے میں پیدا کی تھی، اور یہ وہ ڈیفینیشن ہے جو آج کے عام آدمی کو جب وہ ہیلتھ کے مسئلے پہ غور کرتا ہے تو اس کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ ڈیفینیشن ہے ہیلتھ از ایبسنس آف ڈیزیز۔ بیماری اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے صحت ہے۔ یہ پہلا تاثر ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اچھا یہ ہیلتھ کی بہت اچھی ڈیفینیشن نہیں ہے، یہ ایک نامکمل اور ادھوری ڈیفینیشن ہے۔ دوسری ڈیفینیشن کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری ڈیفینیشن یہ ہے کہ زندگی ہم سے جو کچھ مانگتی ہے، زندگی کے جو کچھ بھی چیلنجز اور تقاضے ہیں، زندگی میں جو بھی رولز ہمیں نبھانے ہیں، ان کو نبھانے کے لیے ہم سے جو کچھ بھی لائف ڈیمانڈ کرتی ہے، لائف کی ڈیمانڈس کو میں پورا کر سکوں، اس اسٹیٹ آف بینگ کو کہتے ہیں ہیلدی انڈیویجول، ہیلتھ اسے کہتے ہیں۔ یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو دوسری ڈیفینیشن دی ہے اس کا مفہوم ہے۔ اور پھر مزید 20 سال کا سفر، اور پھر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک تیسری ڈیفینیشن پروڈیوس کی، اور وہ ڈیفینیشن یہ تھی کہ ہیلتھ جو ہے وہ اصل میں اپنے اندر ایک بیلنس کو اچیو کرنا اور اپنے باہر کی دنیا کے ساتھ ایک بیلنس مینٹین کر سکنا، ہیلتھ اسے کہتے ہیں۔ اپنے اندر کے بیلنس سے کیا مراد ہے؟ اپنے اندر کے بیلنس سے مراد یہ ہے کہ میرے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ حالت توازن میں، حالت اطمینان میں، پیس میں، سکون میں ہو جائے۔ اور میرے باہر کی جو دنیا ہے، تو میرے باہر کی دنیا میں 2 بڑے حوالے ہیں میرے باہر کی دنیا کے، ایک ہے سوشل ورلڈ اور دوسری ہے فزیکل ورلڈ۔ تو ٹو بی ایبل ٹو مینٹین اے بیلنس ود ان، دس از پارٹ 1، اینڈ ٹو بی ایبل ٹو مینٹین اور اسٹیبلش اے بیلنس بٹوین مائی سیلف اینڈ مائی سوشل ورلڈ، یہ ایک ایسپیکٹ ہے، اینڈ مائی سیلف اینڈ فزیکل ورلڈ یہ دوسرا ایسپیکٹ ہے۔ وہ انسان جو اس قابل ہو گیا ہے وہ ہیلدی ہے۔ تو ہیلتھ کی یہ 3 ممکنہ ڈیفینیشنز تھیں۔ اس وقت ہمارے معاشرے کا ایک پرابلم یہ ہے کہ جب ہم ہیلتھ پہ بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں جسمانی صحت آتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہیلتھ باڈی سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے یا فزیکل کوئی چیز ہے یا بیماری کا نہ ہونا ہیلتھ ہے۔ تو ہمیں اپنے تصور صحت کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم واقعی حقیقی صحت کو اچیو کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ میری دعا ہوگی کہ آج کی نشست کے نتیجے میں رب کریم ہمیں ایمان، اخلاق، ذہن اور جسم کی بہترین صحت عطا فرمائے۔ تو صحت جو ہے، اچھا صحت کی یہ 3 ڈیفینیشن ہیں جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے دی۔ صحت کی ایک اور ڈیفینیشن بھی ممکن ہے، اور وہ ڈیفینیشن میں جب میں غور کرتا ہوں کہ ہیلتھ کو کیسے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، اچھا میں کوشش کروں گا کہ گفتگو کے بعد تھوڑا سا سوال جواب کا موقع مل جائے تو آپ مجھ سے سوال کر سکیں گے اگر اللہ نے وقت میں برکت رکھی اور تھوڑا سا وقت بچ گیا۔ تو ہیلتھ کی ایک چوتھی ڈیفینیشن بھی ممکن ہے، اور وہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ بندگی کے اعلیٰ ترین تقاضوں کو نبھانے کے لیے میں اپنے وجود کی تمام تر توانائیاں بحال رکھ سکنے کے قابل رہوں، میرے وجود کی تمام توانائیاں مجھے بندگی کے اعلیٰ ترین تقاضوں کو نبھانے کے قابل رکھیں۔ یہ ہیلتھ کی ایک اور ڈیفینیشن ہے، اور جب اس ڈیفینیشن پہ آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بیماری کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔
اس لیے کہ اچھا اب اس وقت پچھلے 20 سال سے دنیا میں ہیلتھ کے ایشو کے اوپر جس طرح اس کو ری ڈیفائن کیا گیا ہے اور اس مسئلے کو ری تھنک کیا جا رہا ہے اور اس پہ غور کیا جا رہا ہے، بڑی حیرتناک ہے. یعنی اب یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ بالکل ممکن، یہ جو تیسری ڈیفینیشن میں نے عرض کی تھی، یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک انسان کینسر کے مرض میں مبتلا ہو لیکن وہ ذہنی طور پر اس سے زیادہ صحت مند ہو جس کو صرف 101 بخار ہوا ہے. کیونکہ ہیلتھ از بینگ ڈفرینٹلی ڈیفائنڈ ناؤ ڈیز اینڈ اٹ ہیز اوپنڈ اپ another ٹائپ آف ڈبیٹ یا ڈسکشن جس کے اوپر بہت سارا سوچا جا رہا ہے. تو اب اہم بات یہ ہے کہ وہ انسان جو اپنے اندر کے بیلنس کو مینٹین رکھ سکے اور جو اپنے باہر کی دنیا کے ساتھ ایک بیلنس اسٹیبلش کر سکے، وہ ہیلدی انسان ہے. یا وہ انسان جو بندگی کے اعلیٰ ترین تقاضوں کو نبھا سکے اپنے وجود کی تمام تر توانائیوں کی بحالی کے ساتھ. تو جب آپ اس پہ غور کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو کہا گیا کہ نماز معاف نہیں ہے، آپ لیٹ کے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹے لیٹے پڑھ لیں، اشارے سے پڑھ لیں، پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے پڑھ لیں. کیونکہ حالت بندگی میں آپ کا وجود رہے، آپ کے وجود کی تمام تر توانائیاں آپ کو بندگی کے قابل رکھیں. ہیلتھ اس طرح ڈیفائن ہوتی ہے. تو ہیلتھ جو ہے، اچھا اگر زندگی کا کوئی بڑا مقصد نہ ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں ہیلتھ کو مقصود زندگی بنا لیتے ہیں. بہت سے لوگوں کے لیے ہیلتھ ہیز بیکم گول آف لائف، while health is there to help us achieve the goal of life. زندگی کا مقصد صحت نہیں ہوتی، زندگی کے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ صحت عطا کرتا ہے. تو صحت کی 4 اقسام. صحت کی پہلی قسم ہے فزیکل ہیلتھ، جسے ہم جسمانی صحت کہتے ہیں. صحت کی دوسری قسم ہے نفسیاتی یا ذہنی صحت، جسے ہم مینٹل اور سائیکولوجیکل ہیلتھ کہتے ہیں. صحت کی تیسری قسم ہے اخلاقی صحت، جسے ہم مورل ہیلتھ کہتے ہیں. اور صحت کی چوتھی قسم ہے ایمانی صحت، جسے ہم فیتھ ہیلتھ کہتے ہیں، ہیلتھ آف فیتھ. ہماری دعا ہونی چاہیے کہ رب کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی بہترین ایمان، بہترین اخلاق، بہترین ذہنی اور نفسیاتی اور بہترین جسمانی صحت میں رکھے. جب تک ہم اس دنیا میں رہیں ہم ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی اور ایمانی طور پر بھی رب کریم ہمیں بہترین صحت میں رکھے. اور یہ کیوں رکھے؟ یہ اس لیے رکھے تاکہ میں اپنی زندگی کے جو رولز ہیں ان کو بہتر طور پہ انجام دے سکوں. زندگی مجھ سے جو ورتھ وائل گولز اور ورتھ وائل رولز جس نے مجھے دیے ہیں، یعنی آپ کسی کے بیٹے ہیں، کسی کی بیٹی ہیں، کسی کی بہو ہیں، کسی کی بیوی یا کسی کے شوہر ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے والد یا والدہ ہیں. اسی طرح آپ کسی بزنس کے اندر آپ کا کوئی رول ہے، آپ سوسائٹی میں آپ کا کوئی رول ہے، آپ کسی کے نیبر ہیں. تو لائف نے آپ کو جس رول میں رکھا ہے اس کو بہترین انداز سے آپ انجام دے سکیں. یہ مقصد ہے ہیلتھ کو اچیو کرنے کا. ہیلتھ زندگی کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے ہیلتھ یا صحت کی تگودو کی جانی چاہیے. تو میں نے اب تک یہ بات کی کہ ہیلتھ کو WHO نے کس طرح ڈیفائن کیا اور اس کے کتنے سٹیجز تھے. میں نے شروع میں یہ بات کی کہ یہ 3 مختلف ڈیفینیشنز ہیں جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے دی، اور اس کے بعد ایک چوتھی ڈیفینیشن جو میں نے اپنی ایمانی تناظر میں پیش کرنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد میں نے یہ عرض کیا کہ صحت کی جب بات ہوتی ہے تو بہت سے لوگ صرف جسمانی صحت کو سوچ کے رہ جاتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ ایبسنس آف ڈیزیز از ہیلتھ یا ہیلتھ از فزیکل. تو جناب یہ صحت کا ہولسٹک کانسیپٹ نہیں ہے. ایک کانسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں ہولسٹک ہیلتھ. ہولسٹک ہیلتھ کیا ہے؟ ہولسٹک ہیلتھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مجموعی وجود، آپ کا اخلاقی وجود، آپ کا ایمانی وجود، آپ کے ذہن اور نفسیات کی حالت اور آپ کا جسم بھی بہترین صحت میں رہے. اچھا بہت سے ہماری جدید دنیا کا مسئلہ یہ ہے
کہ اگر ان کو کوئی پرابلم باڈی میں یا سائیکالوجی میں یا ان کی سائیکولوجیکل کنڈیشن میں یا مینٹل اسٹیٹ میں یا فزیکل اسٹیٹ میں، یہ جو میں نے 4 قسم کی صحتیں بتائی ہیں نا، اس میں سب سے فزیکل اسٹیٹ میں یا مینٹل یا سائیکولوجیکل اسٹیٹ میں کوئی پرابلم پیدا ہو بھی جاتا ہے تو وہ 2 قسم کی چیزیں کھاتے ہیں اور چل پڑتے ہیں. ایک کا نام ہے پین کلر اور دوسری کا نام ہے سلیپنگ پلز. آج کی دنیا میں سب سے زیادہ پھانکے جانے والی چیز جو ہے اس کا نام ہے پین کلر اور سلیپنگ پلز. ہمارے وطن کے بہت سارے لوگوں نے ساری زندگی میں اتنے انگور کے دانے نہیں کھائے ہوں گے جتنی پیناڈول کھائی ہوگی، اتنے انار کے دانے نہیں کھائے ہوں گے جتنی پیناڈول کھائی ہوگی. پین رب کریم کے بہت بڑے احسانات میں سے ایک احسان ہے. پین کرتا کیا ہے؟ درد کرتا کیا ہے؟ درد میرے وجود کے اندر الارم کی حیثیت سے کام کرتا ہے. جب میرے وجود کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے، جب میرے وجود پر میں اپنے وجود کی بنیادی ضرورتوں سے غافل ہو جاتا ہوں، ایکچوئل نیڈس آف مائی سیلف، اس سے میں غافل ہو جاتا ہوں اور اس کے نتیجے میں کوئی نقصان پیدا ہوتا ہے تو پھر میرے اندر پین پیدا ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ پین کو پین کلر سے سلا دیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وجہ پین کیا ہے، اس لیے کہ ہم غور نہیں کرتے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں ہر آدمی جب تک اس کو ایسی بیماری لاحق نہ ہو جائے کہ اس کا جاب پہ جانا مشکل ہو جائے، بچے کا اسکول جانا مشکل ہو جائے، تب تک وہ اس کو ایشو قرار ہی نہیں دیتے. میں بہت سے لوگوں سے پوچھتا ہوں آپ کے کیا حال ہیں، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد کھانسی سنائی دیتی ہے. پھر میں پوچھتا ہوں کہ خیریت تو ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد چھینکیں سنائی دیتی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جیب سے رومال نکال کے کچھ یا ٹیشو نکال کے کچھ اور اپنے نوسٹرلز کی صفائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ مسائل ہیں، لیکن چونکہ ہماری فزیکل اسٹیٹ میں پیدا ہوئے کوئی بھی مسئلہ اگر ہمیں جاب سے نہیں روک پا رہا اور ہمیں اسکول جانے سے نہیں روک پا رہا تو ہم اس کو اٹینشن دیتے ہی نہیں ہیں. اسی طرح ہماری مینٹل اسٹیٹ، اس کو اگر کوئی پرابلم لاحق ہوا ہے، میں اس کی چند مثالیں بتاتا ہوں. بہت سے لوگ جب صبح اٹھتے ہیں، سو کے اٹھتے ہیں، فریش نہیں اٹھتے، تھکی ہوئی حالت میں اٹھتے ہیں، جسم درد کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحت مند زندگی سے دور ہیں. ٹھیک ہے آپ کو کوئی آئیڈینٹیفائبل سکنس یا ڈیزیز نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ کے ساتھ ایک پرابلم ہے. بہت سے لوگ شام کے وقت، جب شام ہوتی ہے تو کام ختم نہیں ہوتے، توانائی ختم ہو چکی ہوتی ہے. اگر یہ کنڈیشن آپ کے ساتھ ہے تو 2 میں سے ایک بات ہے، یا تو آپ ایک غیر فطری زندگی گزار رہے ہیں، آپ نے اوور کمٹ کر رکھا ہے، آپ اوور آکیوپائڈ ہیں، لہٰذا توانائی ختم ہو گئی ہے اور کام ختم نہیں ہوئے ہیں. یا پھر دوسری وجہ ہے، اور دوسری وجہ زیادہ خطرناک ہے. آپ کا میٹابولزم آپ کے اندر اس درجے پہ توانائی پروڈیوس نہیں کر رہا کہ آپ اپنی زندگی کی تمام ذمہ داریاں خیر خیریت سے، عافیت سے، سکون سے، آسانی سے نبھا پائیں. This is an indicator that your body, yourself deserves your attention. آپ کی توجہ، آپ کی ذات، آپ کے نفس کو مطلوب ہے. ہم بعض اوقات اسے اگنور کرتے ہیں. اس وقت دنیا اتنی تکلیف دہ جگہ پہ پہنچ گئی ہے، مجھے بہت ہی افسوس کے ساتھ اور بہت ہی تکلیف کے ساتھ یہ فیکٹ شیئر کرنا پڑ رہا ہے کہ ہماری دنیا میں ہر 40 سیکنڈ میں ایک انسان خودکشی کمٹ کرتا ہے. جناب آپ حیران ہوں گے کہ جتنی دیر میری یہ گفتگو چلے گی اس دنیا میں تقریباً 100 انسان خودکشی کر چکے ہوں گے. جتنی دیر میں آپ سے گفتگو کروں گا اس دنیا میں تقریباً 100 انسان خدا نخواستہ
خودکشی کر چکے ہوں گے. یہ اس وقت دنیا کی کنڈیشن ہے. دنیا میں نفسیاتی بیماریوں کی سطح بہت بڑھ گئی ہے. اور یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بہت ساری چیزوں کو ہم بیماری مانتے نہیں ہیں. میرے پاس ایک خاتون آئی اپنے بچے کا پرابلم لے کر, اور میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں. چونکہ میں ایک ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہوں اور 25 سال میں نے اس فیلڈ میں لگائے ہیں, اور میری زندگی کا جو فوکس تھا بچے سیکھتے کیسے ہیں, ان کے مزاج کیسے بنتے اور کیسے بگڑتے ہیں, ان کی شخصیت کیسے بنتی ہے, ان کے اخلاق کیسے سنورتے ہیں اور کیسے بگڑتے ہیں, ایجوکیشن کیسے ہونی چاہیے, اس کے اوپر میں نے کام کیا اپنی زندگی میں. میرے پاس ہزاروں پیرنٹس اور ہزاروں ٹیچرز مختلف موقعوں پر اپنے بچوں کا پرابلم لے کر میرے پاس آئے. میں آپ کو بڑی عجیب بات آپ سے شیئر کرتا ہوں. جب میرے پاس کوئی ماں یا کوئی باپ یا کوئی ٹیچر کسی بچے کا پرابلم لے کر آتا ہے کہ حضرت اس کو یاد نہیں ہوتا, یہ بھول جاتا ہے, یا اس کے ساتھ بیہیویئرل ایشوز ہیں, یا اس کے ساتھ کچھ اور سائیکولوجیکل پرابلمز ہمیں محسوس ہوتے ہیں, آپ ذرا اس کو دیکھیے, ایسس کیجیے, میں ان سے کچھ سوالات کرتا ہوں. اور ایک سوال ایسا ہے جو میں جب بھی کرتا ہوں اس کا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں. سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں یہ بتائیے یہ فزیکلی ٹھیک ہے, صحت کیسی ہے؟ تو جواب ہوتا ہے جی صحت تو بالکل ٹھیک ہے. پھر میں پوچھتا ہوں نہیں ذرا اور بتائیے صحت کیسی ہے؟ تو جواب دیتے ہیں جی یہ بہت کھاتا ہے, موٹا تازہ ہے, سب کچھ کھاتا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ تینوں باتیں بڑی خراب ہیں. سب کچھ کھاتا ہے, بہت کھاتا ہے, موٹا تازہ ہے, یہ تینوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. یہ تینوں چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ اس کی چوائسز بگڑی ہوئی ہیں, اور اس کی غلط چوائسز کو آپ اس نظر سے دیکھ ہی نہیں رہے کہ اسے ٹھیک ہونا چاہیے. اگر کسی ماں کا بیٹا سب کچھ کھاتا ہو اور بہت کھاتا ہو اور موٹا تازہ ہو تو ماں خوش رہے گی. حالانکہ یہ تینوں معاملات مشکل, یہ ٹھیک معاملہ نہیں ہے. اسے سب کچھ نہیں کھانا چاہیے, اسے ٹھیک چیز کھانی چاہیے. اسے بہت نہیں کھانا چاہیے, اسے ٹھیک کھانا چاہیے. اور اسے موٹا نہیں ہونا چاہیے, اسے اسمارٹ ہونا چاہیے. پھر میں اگلے سوالات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ بتائیے, اور یہ وہ کویسچن ہے جس کو وہ چونک جاتے ہیں, کیونکہ وہ مسئلہ لے کر آئے ہیں کہ اس کے بیہیویئرل ایشوز ہیں, یا اس کے کچھ ایکیڈیمک پرابلمز ہیں, یہ اسکول میں فیل ہو گیا ہے, اس کے کچھ لرننگ ڈسیبلٹیز وہ سسپیشیس ہیں, یا وہ ان کو یہ شک ہے کہ اس بچے میں کچھ لرننگ ڈس آرڈر تو نہیں ہے, اور وہ یہ مسئلہ مجھ سے پوچھنے آئے ہیں. اور میرا سوال یہ ہوتا ہے, یہ پہلا سوال کرنے کے بعد کہ وہ صحت کیسی ہے, دوسرا سوال وہ صحت کی تو انہوں نے کلیئرنس دے دی. اب میں دوسرا سوال کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اچھا یہ بتائیے اسے قبض تو نہیں رہتا, کانسٹیپیشن؟ پہلے تو وہ کہتے ہیں نہیں ایسا کوئی خاص تو نہیں رہتا. پھر میں ان سے اس سوال کو اور کریدتا ہوں. کیوں کریدتا ہوں؟ اس لیے کہ میرے پاس وہ ریسرچز موجود ہیں جو مجھے یہ بتا چکی ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر تقریباً 70% سے زیادہ بچے جن کی عمر 10 سال سے کم ہے وہ حالت کانسٹیپیشن میں ہیں. اربن سوسائٹی میں کانسٹیپیشن از بیکمنگ ویری ویری کامن, اور اس کی وجہ سے ان کے بیہیویئرل ایشوز, اس کی وجہ سے ان کی مینٹل اور سائیکولوجیکل ہیلتھ, اس کی وجہ سے ان کی لرننگ ایبلٹیز, اس کی وجہ سے ان کی انٹلیکچوئل ایفیشینسی, اس کی وجہ سے ان کی کہہ لیجیے طبیعت کے میلانات, یہ سب متاثر ہوئے ہیں. تو جب میں ان سے مزید پوچھتا ہوں اچھا یہ بتائیے آپ کا بیٹا جو کہ 9 سال کا ہے, یہ دن میں کتنی دفعہ واش روم جاتا ہے؟ اور پھر جب میں مزید ڈائریکٹ کویسچنس کرتا ہوں تو وہ بات کھلتی ہے, ہاں ویسے کانسٹیپیشن تو رہتا ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کیوں نہیں ہے اس کی وجہ بتا دوں. اس لیے کہ کانسٹیپیشن اگر 6 مہینے سے بھی ہے یا 4 سال سے بھی ہے, اسکول کی چھٹی تھوڑی ہو رہی ہے. مسئلہ تو ہماری سوسائٹی میں مسئلہ اس طرح ڈیفائن ہوتا ہے کہ جو مجھے اسکول کی توقعات پر پورا اترنے سے روک دیتا ہے, مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. As long as I am able to satisfy the expectations or meet the expectations of school, this is not a problem. اسی طرح وہ جو شوہر ہیں یا ابا جان ہیں ان کے بہت سارے پرابلمز ہیں, اماں جان کے بہت سارے پرابلمز ہیں, لیکن چونکہ پین کلر یا سلیپنگ پل کھانے سے گاڑی چلتی رہتی ہے
تو لہٰذا اسے ہم پرابلم مانتے نہیں اور ہم سمجھتے ہیں سب ٹھیک ہے. آپ جب سو کے اٹھتے ہیں تو تھکی ہوئی حالت میں اٹھتے ہیں. اگر آپ سو کے اٹھتے ہیں اور آپ کے اندر انرجی موجود نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری طرح صحت مند نہیں ہیں. ہولسٹک ہیلتھ آپ نے اچیو نہیں کی. ہولسٹک ہیلتھ, یہ لفظ یاد کر لیں, یہ لفظ لکھیں, ہولسٹک ہیلتھ, صحت کلی, ہولسٹک ہیلتھ. اگر شام ہوتی ہے اور آپ کا موڈ یا آپ کا مزاج بلا وجہ چڑچڑاپن کا شکار ہوتا ہے, آپ کو بات بات پہ غصہ آتا ہے, آپ کے موڈ سوئنگز بہت ہوتے ہیں, آپ کی باڈی میں پین رہتا ہے, کوالٹی آف سلیپ کا تجربہ آپ کو نہیں ہوتا, آپ رات میں سونے جاتے ہیں, آپ کی نیند کچی رہتی ہے, ڈیپ سلیپ مدت ہو گئی ڈیپ سلیپ کا تجربہ کیے ہوئے, سو بھی جاتے ہیں تو اٹھتے ہیں تو فریش نہیں اٹھتے, بھوک محسوس نہیں ہوتی, کھانا سامنے آتا ہے, پسندیدہ ڈش سامنے آتی ہے لیکن بھوک نہیں محسوس کرتے. یہ جو بھوک, ایبسنس آف ہنگر ہے نا, ایپیٹائٹ, یہ عدم صحت کا انڈیکیٹر ہے. ہم ان معاملات کو پہچان نہیں پائے. اور کیوں نہیں پہچان پائے؟ اس لیے نہیں پہچان پائے کیونکہ ہم نے صحت کا جو پرسیپشن ہے یا صحت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ہماری. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ایبسنس آف ڈیزیز از ہیلتھ. نہیں جناب, عدم بیماری صحت نہیں ہوتی. عدم بیماری صحت کا صرف ایک ایسپیکٹ ہوتی ہے. جو ٹوٹل ہیلتھ ہے یا ہولسٹک ہیلتھ ہے وہ صرف ایبسنس آف ڈیزیز سے ڈیفائن نہیں ہوتی. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟